صحیح. تو تحریک لبیک کے لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی ایک تحریک کے اندر جو وائلنس کا کلچر انٹروڈیوس کروایا اس سے ان کی کافی سبکی ہوئی، جس کی وجہ سے حکومت کو ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ ہم ان کو کالے دم قرار دے رہے ہیں، اور ان کے لوگوں کو بڑے پیمانے پہ گرفتار بھی کیا گیا. لیکن اچھی بات یہ ہے حکومت کے اندر بھی اور تحریک لبیک کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو چاہتے تھے کہ طاقت کی بجائے مفاہمت کے ساتھ ہی آگے بڑھا جائے، اور وہ مفاہمت پھر آپ نے دیکھا کہ کالے دم قرار دینے کے باوجود مفاہمت کا عمل چلا، کئی راؤنڈ ہوئے، اور اس کے بعد جو حتمی طور پر نتیجہ نکلا ایک مشترکہ قرارداد کا اور باہمی رضامندی کے ساتھ معاملات طے ہوئے، میں اس کو بہت بہتر سمجھتا ہوں، اور میں یہاں حکومت کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں، اور کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی جسے کہتے ہیں کہ لچک کا مظاہرہ فرمایا، ایسا مظاہرہ نہیں فرمایا کہ جب ہم نے پابندی لگا دی تو ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے تحریک لبیک کے لوگوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بھی ایک مفاہمت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اس میں چودھری سرور صاحب جو گورنر پنجاب تھے ان کا بھی بڑا رول رہا، اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو کول کرنے کی کوشش کی. تو ایک بڑی جنگ یا بڑا بحران یا بڑی شدت یا بڑی آگ جو لگ سکتی تھی اس کو ہم نے بہت ٹھنڈے انداز سے معاملات کو ریزالو کیا ہے، اور اس میں سب فریقین جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مفاہمت نظر آئے تو ضروری ہے کہ پھر حکومت اس میں کچھ کرتے ہوئے نظر آئے، جس کا اظہار پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ پوری بین الاقوامی دنیا کو انگیج کریں گے، وہ پورے اسلامی ممالک کو انگیج کریں گے، وہ پارلیمنٹ پہ اس کے اوپر بحث کریں گے. آپ سفیر نکالیں یا نہ نکالیں یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن آپ کا ایکشن یہ نظر آنا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی ریاست نے ختم نبوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک بڑا اسٹرانگ پولیٹیکل موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا. اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر تحریک لبیک کو بھی اس پہ اکتفا کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ پولیٹیکل کانٹیکس میں حکومتوں کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہی کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ سفیر نکالنے سے اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ معاملہ دب جائے گا اور اس کے بعد کوئی دوبارہ یہ عمل نہیں ہوگا. اور میں ایک اور چیز کہتا ہوں، تحریک لبیک کو یہ سمجھنا چاہیے وہ پنجاب میں اس وقت تیسری بڑی سیاسی قوت ہے، یعنی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ان کو تیسری جماعت سمجھا جاتا ہے، اور ہر کانسٹیٹوئنسی میں ان کے پاس 15-20 ہزار ووٹ ہیں. وہ ایک سیاسی طاقت ہے، اس کو اپنی سیاسی طاقت اس طرح کی اشتعال انگیزی میں ضائع نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی لڑائی اور اس طرح کی محاذرائی، اس طرح کا تشدد کو اختیار کر کے اگر وہ اپنے اوپر کالے دم کا لیبل لگا لیں اور وہ کالے دم قرار دے دیے جائیں اور اس کے بعد وہ سیاست نہ کر سکیں تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو انہیں ایک لمبی اننگز کھیلنی ہے، اور اس لمبی اننگز کے لیے ان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس معاملے میں ریڈ لائن کراس نہ کریں، اپنا سیاسی وجود، اپنا مذہبی وجود جو ہے وہ برقرار رکھیں، اور ساتھ ساتھ اپنی جماعت کے اندر اس بنیادی نیریٹو کو بلڈ کریں کہ ہمیں کسی بھی سطح پہ وائلنس کو پروموٹ نہیں کرنا. کیونکہ دیکھیے جتنا وائلنس ان کی تحریک سے نکلے گا اتنی ہی پھر ان کی پذیرائی نہیں ہوگی اور لوگ ان سے باغی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے لیے دو چیلنجز ہیں، ایک سیاسی راستہ نکالیں لمبی اننگز کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو وائلنس سے ڈسکنیکٹ کریں. یہ اس کی حمایت کوئی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس انداز کا رویہ انہوں نے اختیار کیا پولیس والوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ. دیکھیے نا، میں خود ایک زمانے میں ہم اسلامی جمعیت طلبہ کی سیاست کرتے تھے، ہمارے سامنے بھی سڑکیں بلاک کرتے تھے، سب کچھ کیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی مریض آتا تھا تو راستہ دے دیتے تھے، کوئی شادی برات آتی تھی تو راستہ دے دیتے تھے، کوئی عورتیں آتی تھی تو راستہ دے دیتے تھے، بزرگ آتے تھے تو راستہ دے دیتے تھے. ایک احترام کا جذبہ. یہاں یہ احترام کا جذبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو کہ بہت سیریس مسئلہ ہے سعد رضوی صاحب کے لیے اور ان کی قیادت کے لیے، کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں اپنے کارکنوں کی تربیت کریں کہ ہمیں بالکل اپنے آپ کو دیوار سے نہیں لگانا، ہمیں اپنا ایک سیاسی راستہ دینا ہے، لوگوں کے اندر اپنی ہمدردی پیدا کرنی ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم اسی تعلیمات کے مطابق ہی اپنے سیاسی حق کی جنگ لڑیں گے.